السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، دنیا میں جو لوگ خالی بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس ہمیشہ فرصت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ خالی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا معائنہ کرو گے اور ان سے پوچھ گچھ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال اور ٹینشن اور ڈپریشن کے شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ کام نہیں ہوتا اور جو ہمیشہ خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اسباب اور ذرائع کی کمی نہیں ہے، ہر چیز آرام کے ان کے پاس مہیا ہے، لیکن ان کے پاس کام نہیں ہے، وہ ہمیشہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ خالی بیٹھے رہنا اور کچھ کام نہ کرنا یہ انسان کے سکون، اطمینان کو اور چین کو چھین لیتا ہے۔ جب آدمی خالی بیٹھتا ہے، اس کا دماغ خالی ہو جاتا ہے، تو یہ دماغ شیطان کا مسکن بن جاتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، یہ دماغ شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اس کا مسکن بن جاتا ہے۔ آدمی اپنے ساری ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی فائلیں کھول کر ان فائلوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، آدمی بیکار بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام نہیں ہے، تو اب اس دماغ کو کچھ نہ کچھ کام کی ضرورت ہے۔ اب یہ ماضی کے تعلق سے سوچیں گا، یہ پریزنٹ کے بارے میں سوچیں گا، یہ فیوچر کے بارے میں سوچیں گا، اور گزشتہ کئی سالوں کی فائلیں کھول کر انہیں پڑھنا شروع کر دیں گا۔ وہ واقعات آپ کے سامنے یکلخت آ جائیں گے، جن واقعات کو یاد کر کے آپ کا چین و سکون ختم ہو جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات کے اوپر اب آپ کا کوئی زور اور کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کر کے اپنے کو سکون اور اطمینان کی زندگی حاصل کرنی ہے تو ہمیشہ کسی اچھے سے اچھے کام میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کاروبار نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنی ہے، اللہ نے مال و دولت آپ کو دیا ہے، جیسے جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے آل و اولاد کام کاج کر کے تجارت وغیرہ میں مشغول رہ کر حلال کمائی کماتی ہیں اور اپنے بزرگوں کو کام نہیں کرنے دیتی، تو یہ بزرگ لوگ کیا کریں؟ جب بھی ان کو فرصت ملے تو یہ خالی نہ بیٹھے، بلکہ نمازیں پڑھے، کتابوں کا مطالعہ کرے، ذکر و اذکار کرے، درود شریف کا ورد کرے، استغفار کی کثرت کرے۔ اس سے ان کی زندگی میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ ٹینشن اور دماغ اور ڈپریشن کا یہ جو شکار ہو چکے لوگ ہوتے ہیں، یہ عموماً خالی بیٹھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، یہ لوگ راضی ہو گئے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جاویں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو بیکار بیٹھے رہنے والا مت بنائیے، اپنے آپ کو خالی رہنے والا مت بنائیے، کسی نہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جائیے، ورنہ آپ کا ذہن ان متوقع حادثات اور مصائب کی آپ کو خوف اور ڈر دلائے گا کہ فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے، اور آپ کا ذہن منتشر ہو کر آپ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور لاکھ دولت ہونے کے باوجود اور ہزاروں اسباب اور آلات و ذرائع ہونے کے باوجود آپ کبھی بھی چین و سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ ایک مثال کے ذریعے سے اس کو آپ سمجھیں کہ چین کے اندر قیدیوں کو سزا دینے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا، آج کے زمانے میں ہے یا نہیں پتہ، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ چین میں قیدیوں کو اس طرح سے سزا دی جاتی تھی کہ کسی قیدی کو ایک جگہ بٹھا دیا جاتا اور اس کے اوپر پانی کی ایک نالی لگا دی جاتی، اس پانی کے نالی سے ایک قطرہ صرف 1 منٹ میں گرا کرتا تھا۔ جی ہاں، 1 منٹ میں صرف ایک قطرہ اس قیدی کے اوپر گرتا، تو کچھ سالوں میں وہ قیدی اس 1 منٹ کے بعد گرنے والے پانی کے قطرے کے انتظار کر کر کے وہ پاگل ہو جایا کرتا تھا۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، یہ حقیقت ہے کہ وہ 1 منٹ کے بعد جو قطرہ گرتا، جب وہ قطرہ گرتا تو قیدی اگلے قطرے کے انتظار میں رہتا اور اس 1 منٹ تک وہ سوچتا رہتا کہ اگلا قطرہ کب گرے گا۔ تو دیکھیے وہ جو قیدی ہیں، وہ قیدی خالی بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام اس کو نہیں کرنا ہے، کوئی ٹینشن اس کو نہیں ہے، لیکن اس ایک قطرے کے انتظار میں وہ خالی فرصت میں بیٹھا ہوا ہے، اس ایک قطرے کے انتظار میں، اس ایک قطرے کے انتظار نے اس کو پاگل بنا دیا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے، چین و سکون حاصل کرنا ہے، ٹینشن اور ڈپریشن کو دور کرنا ہے تو خالی مت بیٹھا کیجئے، کسی نہ کسی اچھے کام میں مشغول رہا کیجئے۔ آپ کتابوں کے مطالعے کی عادت ڈالیں،
کتابوں کا مطالعہ یہ ایسا مشغلہ ہے جو آدمی کو مرتے دم تک نہیں چھوڑنا چاہیے، کہ آدمی کو اس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے اور ایک دلی اور ذہنی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ کتابوں کی تعین کرتے وقت یہ بات ضرور اپنے خیال میں رکھے کہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی دین اور دنیا کی ضامن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی ایسے مصنف اور رائٹر کی کتاب پڑھ لیں جو آپ کے ذہن کو مزید الجھنوں میں ڈال دے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، آج کے اس ویڈیو میں میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشغول رکھیے، اچھے سے اچھے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھیے، بیکار مت بیٹھیے، اس لیے کہ بیکار بیٹھنا یہ آدمی کے چین، سکون، راحت اور آرام کو چھین لیتا ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس پیغام کو عام کیجئے اور آپ بھی اس پیغام پر عمل کرنے کی کوشش اور فکر کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے وقت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔